یہ کیوں نفرتیں پھیلا رہے ہو ایسی یار؟ ایسے جھوٹی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ محمد رسول اللہ پر بھی بہتان اور الزام لگا رہے ہو کہ ان کو بھی اقربا پروری کے الزام میں ملوث کر رہے ہو کہ سب کچھ انہوں نے اپنے خاندان کو دے دیا، باقی سب کو کچھ نہیں دیا۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ نے فقہ جعفریہ کی تقلید کرنی ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ نہ کریں امام ابو حنیفہ کی تقلید، آپ امام جعفر صادق کی تقلید کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور پھر باقی سارے مسلمان جو غیر شیعہ ہیں وہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ کی تقلید تھوڑا کرتے ہیں، کوئی امام شافعی کی تقلید کرتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہے، کوئی امام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتا ہے، اور کوئی امام ابو حنیفہ کی کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید جو کرتے ہیں مسلمان، تو ان کی اکثریت ہمارے بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ممالک ہیں جہاں پر کثرت کے ساتھ جو لوگ ہیں غیر شیعہ وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر آپ عرب خطے میں چلے جائیں تو وہاں پر شام میں لوگ امام شافعی کی کرتے ہیں، سعودی عرب میں لوگ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، وہ حنبلی کہلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد بن حنبل ان کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ اگر شریعت میں میری تقلید کر دیں تو میرا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لہٰذا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی مدد کرنے کی نیت سے اپنا جو ہے مسلح تبدیل کر لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی شریعت میں امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہوں۔ تو کسی بھی امام شریعت کی جتنے بھی ائمہ شریعت گزرے ہیں، جیسے 4 ہیں سنیوں میں، تو ان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید کر لیں تو کافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ تو فقہ ہے۔ آپ اگر فقہ جعفریہ اختیار کر رہے ہیں تو کر لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ فقہ حنفیہ کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، مرضی ہے آپ کی، لیکن کوئی ایک ہی فقہ اختیار کر سکتے ہیں آپ، یہ نہیں کہ آدھا امام ابو حنیفہ کی شریعت لے لی، آدھی امام جعفر صادق کی لے لی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ جس کی بھی آپ نے تقلید کرنی ہے مکمل تقلید اسی کی کریں، کوئی مذائقہ نہیں۔ اب رہ گئی بات کہ صرف امام جعفر صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور اسلام میں اقربا پروری نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ علماء من صدری، کہ علماء علم ان کے پاس ہوگا جن کا میرے سینے سے تعلق ہو گیا۔ محمد رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ علماء من صلبی، یہ نہیں کہا کہ جو میری اولاد میں سے ہوگا وہ علم والا ہوگا، یہ بات تو غلط ہے۔ اگر سارے کے سارے کمالات حضور اپنی آل کو دے دیتے تو باقی پوری امت کیا چنے بنانے کے لیے آئی ہے؟ تھوڑا انصاف تو کیا کرو یار۔ محمد رسول اللہ کے بارے میں ایسا سوچتے ہو تم، یہ تو چھوٹی ذہنیت ہو گئی نا۔ اب ظاہری طور پر بھی اب دیکھو، جیسے بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، یہ بھٹو فیملی کے نام ہے نا۔ تو اب کیا ہوتا ہے پیپلز پارٹی میں پاکستان میں، ویسے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پارٹی کی چیئرمین کون بنی؟ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو۔ بے نظیر بھٹو جب انسیڈنٹ ہوا اور وہ شہید ہو گئی بیوی، تو اس کے بعد خود بخود آصف علی زرداری آ گیا، وہ ان کا شوہر۔ آصف علی زرداری تھوڑا بیمار ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو، بھٹو، بے نظیر بھٹو کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ پارٹی کا کوئی عام کارکن جس کا تعلق بھٹو فیملی سے نہ ہو، کیا وہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنا ہے؟ نہیں بنا۔ تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کہاں ہے؟ تم ایک پولیٹیکل پارٹی ہو کے ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو، تمہارے پارٹی کے لیڈر کے چناؤ میں تو ڈیموکریسی نظر نہیں آتی، اور کہاں ڈیموکریسی ہوگی؟
تو الزام لگاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کیا صرف اپنے گھرانے کے لیے نبی بن کے آئے ہیں؟ خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو بھائی، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ سارے کمالات، ساری عنایتیں، ساری وراثتیں حضور پاک اپنی فیملی میں بانٹ دیں اور ان کی فیملی سے باہر کسی کو کچھ نہ دیں، کیا یہ کردار مصطفیٰ ہو سکتا ہے کہ باقی امت جو ہے وہ کارنر کر دی جائے اچھوت کی طرح؟ ابے تم کون ہو؟ تم تو آل رسول سے ہو ہی نہیں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ چلو پرے جا کے بیٹھو۔ یہ کیوں نفرتیں پھیلا رہے ہو ایسی یار؟ ایسے جھوٹی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ محمد رسول اللہ پر بھی بہتان اور الزام لگا رہے ہو کہ ان کو بھی اقربا پروری کے الزام میں ملوث کر رہے ہو کہ سب کچھ انہوں نے اپنے خاندان کو دے دیا، باقی سب کو کچھ نہیں دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں ہو تو آپ ان کو صرف اور صرف ان کی تمام عنایتیں صرف ان کے گھر والوں کے لیے ہی محدود کر دیں کہ جی ان کی اولاد اور آل رسول جو ہے وہ علم کے وارث ہیں، تو باقی کیا بھاڑ جھونکنے آئے دنیا میں؟ جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا کہ سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی عجمی کسی عربی سے کمتر نہیں ہے، یہ تمام عصبیت کے بت میں آج اپنے پیروں تلے روندے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نزدیک جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ کے رسول کے یہ واضح پیغامات سننے کے باوجود بھی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ساری عنایتیں، سارا علم، سارے کمالات صرف اپنے گھر والوں کو دے دیے، تو خدا کا خوف کرو، تمہارا تو حضور کی ذات اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو بڑی ہی بھونڈی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں حسب نسب نہیں چلتا اللہ کے ہاں، وہاں میزان ہے، وہاں حسب نسب نہیں ہے، وہاں سید قریشی کی کیا پرواہ، تارک قرآن ہے۔ حضور کی آل سے ہونے کے فائدے ہوئے، لیکن ان فائدوں سے ایسا بھی نہیں ہے کہ باقی سب کا گلا گھونٹ دیا اللہ نے، باقی سب کو جو ہے ناانصافی کے ساتھ ڈیل کیا۔ اللہ تعالیٰ جب تم مرو گے تو یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ سادات فیملی کا بندہ مرا ہے یا یہ غیر سادات ہے، وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے، تمہارا ایمان دیکھا جائے گا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص کہ جو سید گھرانے سے آیا تھا؟ نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آیا یوم محشر میں وہ کامیاب ہوگا، بھلے وہ قلب سلیم ایک بھنگی لے کے آیا ہو، سید نہ ہو، کامیاب وہ ہوگا۔ اور ایک سید زادے کا قلب جو ہے وہ صنوبر تھا، اس میں شیطان بیٹھا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عنایت تھوڑی کرے گا صرف اس لیے کہ یہ سید کی اولاد ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ سچ پر مبنی باتیں ہیں۔ جو اللہ اور رسول کی طرف سے حق ہے اہل بیت کے بارے میں، وہ حق بیان کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم وہ حق بیان نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے گھر والوں کے لیے بیان کیا ہے تو ہم مجرم ہیں۔ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا کہ ان کو محمد رسول اللہ کے گھر میں پیدا کیا، ان کے اوپر اللہ کا یہ فضل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ باقی پوری امت کو گمراہ کر دے گا، وہ باقی پوری امت کو کچھ نہیں دے گا، جو کچھ بھی دیا ہے صرف ان کے گھر والوں کو دے گا، باقی سب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاش ہم بھی سید ہوتے تو ہم میں بھی علم مل جاتا، کاش ہم بھی سید ہوتے تو ہمیں بھی قرب رسول مل جاتا۔ یار سلمان فارسی جو تھا وہ تو ایران سے گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کے، اس کا تو تعلق عرب سے بھی نہیں تھا، وہ تو پرشین تھا، لیکن محمد رسول اللہ نے ایک غیر عرب، ایک عجمی کو اپنی محبت سے نوازا اور پھر کہا کہ تیرا شمار میری اہل بیت سے ہے، سلمان فارسی جو تھے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ بھائی محمد رسول اللہ کے علم کے وارث جو ہیں وہ اہل بیت کے ائمہ اکرام ہیں، بس نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے یہ۔ محمد رسول اللہ کے علم کا وارث کون ہے؟ جس کو اللہ اور اس کا رسول چن لے، کسی کو بھی چن لے،
بھلے وہ سادات میں سے ہو، بھلے وہ سادات میں سے نہ ہو۔ اب دیکھو جی، بلے شاہ کا واقعہ ہے۔ بلے شاہ سید گھرانے سے تھے، جانتے ہوں گے نا آپ تو، اور بلے شاہ کے جو مرشد تھے وہ آرائی تھے۔ تو بلے شاہ جب آرائی مرشد کے ہاتھوں پر بیعت ہو گیا تو اس کی بہنیں، اس کی بھابیاں، اس کے بھائی سب اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے آئے کہ او بلیا، اے تو کی کیتا، تو سید ہو کے آرائی کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا، تو نے خاندان کی عزت ڈبو دی۔ بلے نو سمجھاون آئیاں، پہنا تے پر جائیاں، آل نبی اولاد نبی نو تو کیوں لے کر لائیاں۔ یہ اس طرح کی بات کہی نا، کہ تو نے ایک آرائی کا دامن تھام لیا ہے، ایک سید زادہ ہو کے تو آرائی کے ہاتھ پہ تو نے بیعت کر لی ہے۔ تو بلے شاہ کو کیا ہوا، غصہ آ گیا۔ بلے شاہ نے کہا جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، کہ جو ہم کو سید کہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے۔ تو یہ بات سید اور غیر سید ہونے میں نہیں ہے بھائی، اللہ جس کو چاہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ صراط مستقیم ہو، اللہ کی محبت ہو، ہدایت ہو، وہ یہ نہیں ہے کہ سید کو دے گا غیر سید کو گمراہ کرے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس کو میں چاہے ہدایت دوں۔ تو اس نے جس کو چاہا وہ ہدایت دیتا ہے، بھلے وہ سید ہو بھلے وہ سید نہ ہو۔ اچھا، اب رہ گئی بات، اب جو اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں یہ سارے سید ہیں، سارے کے سارے، اور سارے انڈیا پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ایران میں پیدا ہوئے ہیں۔ سید کہاں سے آ گئے تم؟ جو 100 سال پہلے جن کا گھرانہ ہندو تھا مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سید ہیں، تم تو ہندو تھے۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں معاذ اللہ اہل بیت کے حوالے سے کوئی ایسی نیچی بات کہوں، میں سیدوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آج کے دور کے جو سید ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہر آدمی سید بنا ہوا ہے نا اب تو۔ اب پیپلز پارٹی میں جتنے بھی وڈیرے ہیں سارے سید ہیں، سید قائم علی شاہ، سید مراد علی شاہ۔ پی پی میں جو سندھ سے آ رہے ہیں وہ تو سارے سید ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی واقعی سید بھی ہو، ہمیں کیا پتہ کون ہے۔ لہٰذا اس بات پر جو ہے آپ بھروسہ نہ کریں کہ یار میں تو سید ہوں، تو بھائی تم سید ہو تو کیا ہوا، دل تو تم نے بھی منور کرنا ہے نا اوپر جانے کے لیے۔ اگر تمہارے اندر بھی نور نہیں ہوا تو پھر ادھر تو میزان رکھا ہوا ہے، ادھر یہ نہیں چلے گا کہ یہ سید تھا تو اس کو جانے دو جنت میں۔ ہاں، وہاں اللہ تعالیٰ نے معیار سامنے کھول کے رکھ دیا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ اب جب اولاد ہی کام نہیں آئے گی تو اولاد کا تو سرے سے اللہ نے کاٹ ہی دیا راستہ۔ اب یہ سید اولاد ہی کی طرف سے بنتے ہیں نا، کہ یہ اس کی اولاد، یہ اس کی اولاد، یہ اس کی اولاد، اور اللہ فرماتا ہے یہ کام ہی نہیں آئے گا اس دن۔ تو اہل بیت میں بھی جن کے قلب سلیم ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے قلب سلیم نہ ہوئے تو ان کو تو پھر اسکروٹنی کا یعنی سامنا کرنا پڑے گا نا، the divine scrutiny. Everybody has to face the music.